السلام علیکم دوستو. تو آپ دیکھ رہے ہیں چینل لٹریچر لور اور میں ہوں آپ کے ساتھ انتظار حسین. تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے بیسیکلی آئس کینڈی مین. تو آئس کینڈی مین کی جانے کی طرف سب سے پہلے ہم اس کی رائٹر پیپسی سدھوا کی شارٹ بایوگرافی کو دیکھتے ہیں. سب سے پہلے اگر ہم بات کریں پیپسی سدھوا کی تو پیپسی سدھوا بیسیکلی جو ہے وہ ایک پاکستانی پاپولر رائٹر ہے جس نے انگلش میں لکھا. تو بعد میں یہ امریکہ میں سیٹل ہو گئی. پیدا یہ کراچی میں ہوئی. کراچی اس ٹائم انڈیا میں تھا. تو آئیں دیکھتے ہیں اس کو بایوگرافی کو. سدھوا از وائڈلی ریکگنائزڈ ایز ون آف دی موسٹ پرومیننٹ پاکستانی اینگلوفون ناولسٹ. شی واز بارن ان اگست 11 1936 ان کراچی پاکستان, دین پارٹ آف انڈیا. یعنی پیپسی سدھوا 1936 میں کراچی میں پیدا ہوئی اور اس ٹائم کراچی جو ہے وہ انڈیا کا حصہ تھا. کیونکہ پاکستان 1947 میں بنا, تو اس سے پہلے ڈیفینیٹلی یہ سارا ایریا جو ہے اس کو انڈیا ہی کنسیڈر کیا جاتا تھا. ہر فیملی بلانگس ٹو دی پارسی ایتھنک کمیونٹی. سدھوا ریسیوڈ بیچلرز ڈگری فرام کنیڈ کالج فار ویمن ان 1956. تو بیسیکلی جو سدھوا ہے, پیپسی سدھوا بیسیکلی پارسی کمیونٹی سے تعلق رکھتی تھی. اس کا ہندوؤں کے ساتھ یا مسلمانوں کے ساتھ مذہب کے ساتھ تعلق نہیں تھا, بلکہ یہ پارسی تھی. سدھوا نے کنیڈ کالج سے بیچلر کی ڈگری کمپلیٹ کی. In 1975, Sidhwa served as Pakistan's delegate to the Asian Women's Congress. She immigrated to the United States in 1983 and became a naturalized American citizen in 1993. تو 1983 میں پیپسی سدھوا یونائٹڈ اسٹیٹس میں چلی گئی اور 93 میں اس کو باقاعدہ وہاں پہ نیشنلٹی مل گئی اور یہ وہاں کی نیشنل ہو گئی. Since moving to United States, she has taught and presented workshops in creative writing at several colleges and universities, including Columbia University, St. Thomas University, the University of Houston. She also served on the advisory committee on women's development for former Pakistani Prime Minister Benazir Bhutto. تو یہ شارٹ سا انٹروڈکشن ہے پیپسی سدھوا کا. اگر ہم اس کی فکشن کی بات کریں, ان 1991 شی واز اوارڈیڈ دی ستارہ امتیاز پاکستان's ہائیسٹ نیشنل آنر ان دی آرٹس. تو اس کو ستارہ امتیاز بھی ملا جو کہ پاکستان لیول پہ ہائیسٹ ایوارڈ تھا جو کہ آرٹس کی فیلڈ میں دیا جاتا ہے. شی ہیز آلسو ریسیوڈ اے ورائٹی آف گرانٹس اینڈ ایوارڈز فار ہر فکشن. اس نے اپنی فکشن کے لیے, اپنے ناولز کے لیے بھی اس کو کافی ایوارڈز سے نوازا گیا. اگر ہم پیپسی سدھوا کے ورکس کی بات کریں کہ جو اس کے پاپولر ورکس تھے یا جو اس کے میجر ورکس تھے, تو ان میں یہ جو 4-5 ورکس ہیں وہ زیادہ پاپولر ہیں. جیسے کہ دی کرو ایٹرز 1978. کرو ایٹرز 1978 میں پبلش ہوا. یہ اس کے پاپولر ورکس میں سے ایک ہے. نیکسٹ دی برائٹ اس کا جو ہے 1981 میں پبلش ہوا. نیکسٹ اینڈ ویری پاپولر ورک آئس کینڈی مین, جس کے اوپر آپ نے آج ڈیٹیل کے ساتھ بات کرنی ہے. یہ 1988 میں پبلش ہوا. اس ٹائم اس ورک کا نام تھا آئس کینڈی مین. بعد میں 1991 میں اسی سیم ورک کو جب ری پبلش کیا گیا تو اس کا نام کریکنگ انڈیا رکھ دیا گیا. یعنی آئس کینڈی مین جو ورک تھا اس کے 2 نام تھے, آئس کینڈی مین اور کریکنگ انڈیا. نیکسٹ ہمارے پاس جو اس کا موسٹ پاپولر ورک ہے وہ ہے این امریکن برات, جو کہ 1993 میں پبلش ہوا. تو یہ جو 4 ورکس ہیں یہ پیپسی سدھوا کے موسٹ پاپولر ورکس کنسیڈر کیے جاتے ہیں. نیکسٹ دیکھتے ہیں ہمارے پاس آئس کینڈی مین کو ڈیٹیل کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں. بیسیکلی اگر آپ اس اسکرین کو دیکھ رہے ہو تو اسکرین کے اوپر جو ہائی لائٹ کیے گئے ہیں ریڈ کلر میں لکھا گیا, یہ بیسیکلی اس کے میجر کریکٹرز ہیں, جس میں لینی, شانتا, ڈاکٹر بروچا, دل نواز, امام الدین, حسن علی, یہ اس کے میجر کریکٹر تھے اس ناول کے اندر. لینی از این 8-year-old Parsi girl who leads a comfortable life with the 4 members of her family before the partition of India in Lahore. تو بیسیکلی لینی جو ہے وہ 8 سال کی ایک بچی تھی جو یہ پوری سٹوری جو ہے وہ سناتی ہے. بیسیکلی پیپسی سدھوا نے لینی کو یوز کیا ہے ایز اے نریٹر, یعنی ایک چھوٹی بچی کو جو کہ 8 سال کی ہے اس کو ایز اے نریٹر چوز کیا تھا.
تو یہ بیسیکلی اسٹوری کا جو سیٹنگ ہے، اگر ہم اس کی سیٹنگ کی بات کریں، ٹائم پیریڈ کی بات کریں، تو ناول تو 1988 میں پبلش ہوا ہے، لیکن اس ناول کا جو ٹائم پیریڈ دکھایا گیا ہے وہ ہے 1942 ٹو 48، یعنی بیسیکلی پارٹیشن سے پہلے اور پارٹیشن کے ایگزیکٹ بعد کا تھوڑا سا ٹائم پیریڈ۔ تو کہتے ہیں اس ناول کے اندر بتایا جاتا ہے کہ جو لینی ہے وہ ایک 8 سال کی چھوٹی سی بچی ہے جو کہ پارسی فیملی سے بلانگ کرتی ہے، اور وہ پارٹیشن سے پہلے لاہور کے اندر اپنے فیملی کے ساتھ ایک کمفرٹیبل زندگی گزار رہی ہوتی ہیں، یعنی اس کی سیٹنگ اس لاہور میں ہے۔ لینی ریگولرلی گوز فار واک ود ہر ہندو آیا شانتا اینڈ 18 ایئرز اولڈ ہندو گرل فرام امرتسر۔ تو شانتا بیسیکلی جو ہے وہ لینی کی آیا ہے، جو کہ 18 سال کی ہے، تقریباً ایک ہندو لڑکی ہے، اور اس کا تعلق بیسیکلی امرتسر سے ہے لیکن لاہور میں رہ رہی ہے۔ دا کوئنز گارڈن نیئر ہر ہاؤس از دیئر فیوریٹ پلیس۔ کوئنز گارڈن جو ان کے گھر کے قریب تھا وہ ان کی فیوریٹ پلیس تھی، وہاں پہ وہ ڈیلی بیسس پہ واک کرنے جایا کرتی تھی، جہاں پہ مختلف کمیونٹی کے لوگ ان کے دوست تھے۔ لینی لمپس آن ون لیگ اینڈ ہر پیرنٹس آر وریڈ اباؤٹ ہر۔ لینی جو ہے بیسیکلی اس کی ایک ٹانگ جو ہے وہ خراب ہے، وہ اس سے لنگڑا کے چلتی ہے، وہ ٹھیک سے نہیں چل پاتی، اس وجہ سے اس کے پیرنٹس جو ہے وہ پریشان ہوتے ہیں۔ لیکن ڈاکٹر بروچا puts plaster on the leg a number of times but each time the results are not up to the mark۔ ڈاکٹر بروچا نے اس کے اوپر پلاسٹر لگایا، لیکن وہ کہتا ہے کہ یہ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن جب بھی وہ پلاسٹر اتارا جاتا ہے تو کبھی بھی اس کا وہ رزلٹ نہیں ہوتا جو کہ وہ چاہ رہے ہوتے ہیں۔ Even surgery has not helped much. Dr. Butcher assures the parents of Lenny that with the passage of time Lenny will walk normally۔ تو بیسیکلی انہوں نے سرجری بھی کرائی لیکن اس سے بھی کوئی خاص فائدہ نہیں ہوا۔ ڈاکٹر بچا اس کے پیرنٹس کو ایشور کراتا ہے، یقین دلاتا ہے، جیسے کہ نارملی طور پہ ڈاکٹرز کرتے ہیں کہ آپ کی بچی جو ہے وہ ود دی پیسج آف ٹائم نارمل چلنا سٹارٹ ہو جائے گی۔ The novel Ice Candy Man presents people from all communities, the Hindus, Muslims, Sikh and Parsi living in Lahore before partition۔ یعنی اس ناول آئس کینڈی مین کے اندر جو لاہور کے اندر مختلف کمیونٹیز کو دکھایا گیا، مختلف لوگوں کو دکھایا گیا، جس میں ہندو ہیں، مسلمان ہیں، سکھ ہیں، پارسی ہیں، کہ وہ پارٹیشن سے پہلے سارے مل جل کے آپس میں رہ رہے تھے، ان کا آپس میں کوئی کلیش نہیں تھا۔ لینی دی 8-year-old girl narrates the events around her from a child's point of view۔ بیسیکلی جو لینی ہے وہ اس اسٹوری کو ایک چائلڈس کے پوائنٹ آف ویو سے سناتی ہے۔ The novelist also shows the child growing, becoming more conscious about the changing environment around her۔ تو بیسیکلی ویب اسی طرح دکھایا کہ کیسے ایک بچی جو ہے وہ اپنے انوائرمنٹ کو دیکھ کے اس کو انڈرسٹینڈ کر رہی ہے، دیکھ رہی ہے، اس کے معاملے میں انوائرمنٹ کے معاملے میں کانشیس ہو رہی ہے۔ سدھوا introduces the readers to characters like Shanta, the Aya, Imam Deen, the cook, the ice candy man, Dilnawaz and Hassan Ali۔ ان جو کریکٹرز انٹروڈیوس کرائے جاتے ہیں ان میں ایک شانتا ہوتی ہے جو کہ آیا ہے، امام دین ان کا کوک ہوتا ہے، اور آئس کینڈی مین کا نام دل نواز ہے، اور حسن علی یہ بیسیکلی وہ مالش کرنے والا ہوتا ہے، میسیکڈ ہے۔ ایٹ دی مومنٹ پیپل ان undivided India are seen engaged in the Quit India movement, and on the other hand the Muslim League motivates the Muslim community to raise a demand for a separate nation for the Muslims۔ تو وہاں پہ اس انوائرمنٹ کے اندر جو سارے لوگ ہیں وہ مل کے ایک موومنٹ چلا رہے ہوتے ہیں جس کا نام ہوتا ہے کوئٹ انڈیا موومنٹ۔ اس موومنٹ کا بیسک مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو انگریز ہیں وہ وہاں سے انڈیا کو چھوڑ کے چلے جائیں، یعنی انڈیا کو کوئٹ کر دیں، اور ساتھ ہی ساتھ مسلمانوں نے، یعنی جو مسلم لیگ ان کی جماعت ہوتی ہے، وہ بھی ایک موومنٹ چلا رہی ہوتی ہے کہ مسلمانوں کو ایک سیپریٹ ملک دیا جائے، یعنی انگریز بھی چلے جائیں اور مسلمانوں کو ایک سیپریٹ آئیڈینٹی، سیپریٹ پہچان ہوتا، ایک سیپریٹ ملک ہو جہاں پہ مسلمان اپنی مرضی کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکیں، کیونکہ ان کو ایک احساس ہوتا ہے کہ ہماری ہندوؤں کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو پائے گی جس سے ہمیں نقصان ہوگا۔ Often the slogans of Pakistan Zindabad are heard in the streets but the communal harmony is intact۔ تو مسلمانوں نے اپنے الگ ملک جو بنانا چاہ رہے ہوتے ہیں اس کا نام بھی سلیکٹ کر لیا ہوتا ہے جس کا نام پاکستان ہوتا ہے، اور وہ ہمیشہ پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگاتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا ایک الگ ملک ہو جہاں پہ جا کے ہم اپنی زندگی گزاریں اپنی مرضی۔ One day, one British police officer, Rogers, and Mr. Singh, a neighbor of Lenny, visits the house on dinner۔ تو ایک دن لینی کے گھر میں ڈنر پر ایک پولیس آفیسر جس کا نام راجر ہوتا ہے اور ان کا ایک نیبرر مسٹر سنگھ ڈنر کے اوپر آتے ہیں۔
दे बिगेन टू क्वेरल ऑन ट्रिफल्स, तो वो छोटी छोटी बातों के ऊपर लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देते हैं, उनकी आपस में क्लैश स्टार्ट हो जाता है। दिस हार्ड एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स is in fact a glimpse and foreshadow of the coming conflicts in the near future. बेसिकली ये जो उनकी आपस में हार्श वर्ड्स की एक्सचेंज होती है, जो एक दूसरे को वो सुनाते हैं, ये बेसिकली एक झलक है फ्यूचर के अंदर जो कन्फ्लिक्ट्स, बड़े बड़े कन्फ्लिक्ट्स पैदा होंगे, उनकी बेसिकली एक झलक होती है। People have started discussions on the possibilities of Pakistan and the minorities begin to plan for shifting to safer places. लोगों की आपस में डिस्कशन स्टार्ट हो जाती हैं कि पाकिस्तान बनेगा, यानी पाकिस्तान बनने की बातें हो रही होती हैं। इसके अलावा माइनॉरिटीज़ अपनी सिचुएशन देख रही होती हैं कि वो अपना प्लान कर रही होती हैं, मंसूबे बना रही होती हैं कि हम किस तरह एक महफूज मकाम पे शिफ्ट होंगे, वो भी अपने शिफ्ट होने का प्लान कर रहे होते हैं। इट फोरशैडोज द कम्युनल राइट्स बिटवीन द हिंदूज एंड मुस्लिम्स। इससे अंदाज़ा हो रहा होता है कि आगे नेक्स्ट में, फ्यूचर करीब में ही मुसलमान और हिंदू आपस में किस तरह क्लैश का शिकार होंगे। वन डे रिएट्स ब्रेक आउट इन लाहौर इन अ लोकेलिटी फार अवे फ्रॉम लैनीज हाउस। एक दिन लैनी के घर से काफ़ी दूर एक लोकेलिटी के अंदर मुसलमान और हिंदू आपस में उनका क्लैश स्टार्ट हो जाता है। दिस लीड्स टू द किलिंग ऑफ इनोसेंट पीपल ऑन बोथ द साइड्स। इससे क्या होता है, दोनों साइडों से मासूम लोगों की ज़िंदगियाँ ज़ाया हो जाती हैं, वेस्ट हो जाती हैं, लोग मरना स्टार्ट हो जाते हैं। The news of bloodshed spreads like wildfire. डेफिनेटली ये खबर ही ऐसी होती है जो जंगल की आग की तरह फ़ौरन फैल जाती है। The All India Radio also reports about cases of violence from different parts of India. तो ये इतना पॉपुलर वायलेंस होता है, इतना ज़्यादा वायलेंस होता है कि ऑल इंडिया रेडियो भी इसको रिपोर्ट करता है, पब्लिश करता है, बताता है कि मुख्तलिफ इलाकों में वायलेंस हो रहा है। Soon the entire Punjab province is seen burning in the fire of hatred and communal violence. तो जल्द ही पूरा पंजाब उसके अंदर वायलेंस स्टार्ट हो जाता है, लोगों की आपस में नफरत बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। दिलनवाज द आइस कैंडी मैन वेट्स फॉर हिज सिस्टर्स ऑन लाहौर रेलवे स्टेशन। तो बेसिकली एक जो ट्रेन होती है वो गुरदासपुर से आ रही होती है, जिसमें मुख्तलिफ इलाकों से मुसलमान लाहौर पहुंच रहे होते हैं ताकि वो एक सेफ़ जगह पे आके स्टे कर सकें। तो उनमें दिलनवाज की सिस्टर्स भी होती हैं। तो दिलनवाज स्टेशन के ऊपर एक सीन है, स्टेशन के ऊपर वेट कर रहा होता है अपने सिस्टर्स का। When the train arrives from Gurdaspur, everyone on the platform is shocked to see the ghastly sight. तो जब ट्रेन पहुंचती है तो वहाँ पे स्टेशन के ऊपर मौजूद हर शख्स उस सीन को देख के शॉक हो जाता है, उनकी सांसें रुक जाती हैं। वो सीन ही इतना डरावना, इतना ख़तरनाक, इतना भयानक होता है कि लोगों की आंखों से आंसू बहना स्टार्ट हो जाते हैं और उनकी सांसें थम जाती हैं। हुआ क्या होता है, बेसिकली द ट्रेन इज़ लोडेड विद म्यूटिलेटेड बॉडीज़ ऑफ मुस्लिम्स पैसेंजर्स। बेसिकली ये होता है कि वहाँ पे मुसलमानों के जो पैसेंजर उस ट्रेन में सफ़र कर रहे होते हैं, उनकी डेड बॉडीज़ होती हैं और डेड बॉडीज़ भी मसक शुदा होती हैं। किसी का सर कटा होता है, किसी का धड़ कटा होता है, किसी का बाजू कटा होता है, किसी का पूरा हिस्सा कटा होता है। और इससे भी बढ़ के मज़ीद जुल्म ये होता है कि उसके अंदर 4 बोरियां होती हैं जिनके अंदर मुख्तलिफ औरतों की छातियाँ काट के उन बोरियों के अंदर भरी होती हैं, यानी इस हद तक जुल्म किया गया होता है। तो इस सिचुएशन को देख के डेफिनेटली ये कितना डरावना, इतना भयानक सीन है कि हर बंदा जो है वो अशक पार हो जाता है। तो वो लोग जो पहले हिंदुओं के साथ रहना पसंद कर रहे होते थे, वो हिंदुओं के साथ सुकून के साथ रहना चाह रहे होते थे, लेकिन वो क्या करते हैं, वो भी हिंदुओं के साथ रहना पसंद नहीं करते, वो भी हिंदुओं के दुश्मन हो जाते हैं। तो इसके बाद दिलनवाज जो कि जिसकी इवन के मोहब्बत भी एक हिंदू लड़की से थी, लेकिन उसके बाद सारे हिंदू उसके लिए दोस्त नहीं रह जाते, बल्कि उसके लिए वो हिंदू हो जाते हैं और वो उनसे अपना बदला लेने की कोशिश में लग जाता है। This shocks everyone and the friendly Dilnawaz turns into a person possessed with a frenzy and a desire to kill the Hindus. इन दिलनवाज के माइंड में भी एक चीज़ बैठ जाती है कि मैंने हिंदुओं से बदल लेना और उनको मारना है। He also abducts his friend Shanta, the ayah of Lani, and later takes her to Hiramandi of Lahore, a locality of prostitutes. तो दिलनवाज जो है वो ये कहता है कि उसकी जो अपनी गर्लफ्रेंड जिससे वो मोहब्बत भी करता था, शांता, उसको भी पकड़ लेता है और ला के
ہیرا منڈی میں چھوڑ دیتا ہے، جو کہ لاہور میں واقع تھی، ایک پراسٹیٹیوٹس کی لوکیلٹی تھی جہاں پہ پراسٹیٹیوٹس رہتی تھی۔ تو بعد میں اسی سٹوری کے اندر بعد میں کچھ بتایا جاتا ہے، اس کو فائنل نہیں بتایا جاتا، کچھ کہتے ہیں کہ بعد میں اس کے ساتھ وہ شادی کر لیتا ہے، کچھ کہتے ہیں ہیرا منڈی میں چھوڑ دیتا ہے، کچھ کہتے ہیں وہ بعد میں ماڈل ہو جاتی ہے، لیکن کچھ کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ وہ بعد میں امرتسر میں دیکھی گئی ہے۔ Ice Candyman loved Shanta from the core of his heart, but no, she is a Hindu for him. آئس کینڈی مین یعنی دل نواز شانتا سے بہت محبت کرتا ہوتا ہے، لیکن اب وہ اس کے لیے صرف ایک ہندو لڑکی ہوتی ہے۔ Vengeance has transformed him into a killer and a beast. تو بیسیکلی انوائرمنٹ نے ہی اس کو مرڈرر اور ایک وحشی بنا دیا۔ Later with the help of Lenny's relatives, Shanta is rescued and she reaches the relief camp at Amritsar. تو یہ بھی ایک کہا جاتا ہے کہ اس کے ریلیٹیوز نے اس کو شانتا کو سیو کر لیا۔ Lenny's delicate mind is shocked to see all this. یہ سارا کچھ لینی کے لیے شاکڈ سے کم نہیں تھا۔ The Parsi community remains neutral during this time. Lenny's life becomes a nightmare. She realizes that her Muslim neighbors will not spare the lives of non-Muslims anymore. بیسیکلی پارٹیشن کے دوران جو پارسی کمیونٹی تھی وہ نیوٹرل رہنے کی کوشش کرتی ہے، وہ مسلمانوں کا یا ہندوؤں کا ساتھ نہیں دیتی، لیکن لینی کے مائنڈ میں ایک چیز بیٹھ چکی ہوتی ہے، وہ یہ سمجھتی ہوتی ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ کسی بھی نان مسلم کو، کسی بھی غیر مسلم کو زندہ نہیں چھوڑیں گے، جب بھی ان کو موقع ملے گا تو وہ ان کو مار دیں گے۔ There have been a number of incidents where the Muslims burn alive the non-Muslims. تو کافی ایسے واقعات ہوتے ہیں جس میں مسلمان غیر مسلموں کو پورے کے پورے گھروں کو جلا دیتے ہیں، ان کے پورے کے پورے محلے کو بھی جلا دیتے ہیں۔ تو اسی طرح جو ہندو ہیں وہ بھی سیم مسلمانوں کے پورے محلے جلا دیتے ہیں، پوری کی پوری بلڈنگز کو آگ لگا دیتے ہیں، عورتوں کو پکڑ لیتے ہیں، عورتوں کو آگ لگا دیتے ہیں، مردوں کو مار دیا جاتا ہے۔ تو یہ دونوں سائڈوں سے جو وائلنس ہے وہ دکھایا گیا ہے، اور اس پارٹیشن کے اندر دونوں سائڈوں سے وائلنس جو ہے وہ ہوا ہے۔ مسلمانوں نے بھی کیا تھا، ظلم کیا تھا، ہندوؤں نے بھی کیا تھا، سکھوں نے بھی کیا تھا، جس کا جہاں پہ ہاتھ پہنچتا تھا، جس کی جتنی بساط تھی اس نے اپنی اس بساط کے مطابق ظلم و زیادتی کی۔ These dramatic incidents leave a damaging impact on the sensitive person like Ice Candyman, and he loses his sanity and poise. He begins to roam about the streets of Lahore to avenge the death of his Muslim friends. تو اس سے ایون کہ جو دل نواز جیسے یعنی آئس کینڈی مین جیسے سینسٹیو لوگ تھے جو کہ ہندوؤں کے ساتھ رہ رہے تھے، ہندوؤں کے ساتھ ان کی دوستی تھی، وہ بھی ایک کرویلٹی والی سائڈ پہ آ گئے، وہ بھی ظلم والی سائڈ پہ آ گئے۔ انہوں نے بھی کہا کہ نہیں، ہم نے بدلہ لینا ہے۔ جب ان کی فیملی کے ساتھ، ان کے فرینڈس کے ساتھ یہ والے واقعات ہوئے تو انہوں نے بھی بدلے کی آگ میں جلنا سٹارٹ کر دیا۔ انہوں نے بھی گلیوں میں گھومنا شروع کر دیا کہ تاکہ ہمیں کوئی ہندو ملے اور ہم اس کو ماریں، اور ہمیں تاکہ ہمارے جو دوست ہیں، جو ہمارے دوست و باپ یا رشتہ دار جن کی ڈیتھ ہوئی ہے، ان کا بدلہ لے سکیں۔ Communalism and the narrow feelings of caste and creed put on a cloak of greed, meanness and hatred, which leads to violence and destruction on the large scale. اس پارٹیشن کے اندر وہ لوگ جو پہلے ایک فیملیوں کی طرح رہ رہے تھے، جو پہلے ایک دوسرے کی عزتوں کی حفاظت کرتے تھے، وہ اب ایک دوسرے کی عزتوں کو اچھالنے کے درپے ہو گئے۔ وہ ایک دوسرے کو جو دوست تھے وہ ایک دوسرے کے دشمن بن گئے۔ جو ایک دوسرے کے ساتھ فیملی کی طرح رہتے تھے اب وہ ایک دوسرے کو مخالفوں کی طرح اور دشمنوں کی طرح دیکھنے لگ گئے۔ ہر بندے کے اندر وائلنس، ظلم، زیادتی، نفرت، یہ چیزیں ان کے اندر پھیلنا شروع ہو گئی، ان کے اندر وہ بھر گئے۔ مسلمانوں نے ہندوؤں کو نہیں چھوڑا، ہندوؤں نے مسلمانوں کو نہیں چھوڑا، دونوں کمیونٹیز نے ایک دوسرے کو جس لیول تک پہنچ تھی اس لیول تک ظلم کیا، زیادتی کی۔ اس میں کہا جاتا ہے کہ اس پارٹیشن کے اندر سب سے زیادہ جو ظلم اور زیادتی ہوئی وہ عورتوں کے ساتھ ہوئی تھی۔ تو اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو آپ اس کو سبسکرائب کر دیں اور اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں تاکہ آپ باقی دوست جو بھی وہ بھی فائدہ اٹھا سکیں، اور بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ نیکسٹ جو ہماری آنے والی ویڈیو جب بھی کوئی آئے تو آپ کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ۔